اصل الاصول اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے لیے اصول بتا دیے۔ 5 چیزوں کی اصلاح سے پورا معاشرہ خود سیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک باپ ایک بیٹے کو کیسے نصیحت کر رہا ہے وہ سمجھا دی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں اصلاح عقائد ہیں کہ آدمی کا یقین کیا ہونا چاہیے، ایمان کی بات کی گئی ہے، اس میں شرک سے بچایا گیا ہے۔ آج کل بچوں کو بچپن سے ہم جو ہے نا چیزوں سے خوف زدہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے تھوڑی بات کی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو بچہ ہمت کے اندر ہوگا، کیونکہ وہ طاقت ہے جو اس کو رب سے جوڑ رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ۔ نمبر 2 اس کے اندر اصلاح اعمال ہیں، جس میں نماز کا حکم وہاں پہ دیا گیا، اقیم الصلاۃ، تو بنیادی چیز نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں، اس میں نماز کی اہمیت ہے۔ قرآن کی ایک آیت کافی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تیسرے نمبر پر ہے اصلاح خلق، بچپن سے یہ ذہن بنانا کہ معاشرے کے اندر بہتری کو پیدا کروں۔ تو حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر۔ تو یہ اصلاح خلق ہے، اصلاح الناس کی فکر ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے وہ ہے اصلاح نفس، ہر آدمی کے ساتھ نفس لگا ہوا۔ 2 چیزیں یہاں قرآن کریم نے نفس کی اصلاح کے لیے ذکر کی، تو سارے اعمال ہیں، لیکن شروع میں انشکر للہ، شکر کی کیفیت پیدا کرو، اور یہاں پہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک صبر ایک شکر، تو یہاں پر کر دیا، ایک کو بھی چھوڑیں گے گاڑی نہیں چل سکتی۔ اور آخری چیز ہے اصلاح معاشرہ کے لیے اخلاق۔ تو 6 بنیادی چیزیں وہاں ذکر کی ہیں، کچھ ظاہری کردار کے حوالے سے ہیں، کچھ باطنی کردار کے حوالے سے ہیں، جس میں غرور سے بچنا، تکبر سے بچنا، اپنی بڑائی سے، اپنے آپ کو دکھانے سے، ظاہری رویے کے اندر چہرے کے تاثرات سے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اکڑ کے مت چلو، چہرے کے تاثرات اچھے رکھو۔ اور صاف سی بات ہے، اگر میں آپ کے پاس ہوں، میرا منہ بنا ہوا ہو، تو آپ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ تو بچے کو بچپن سے ان اخلاقی چیزوں پہ جب لائیں گے، اور پھر اندر سے اس کی کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چال میں میانہ روی۔ چال سے مراد ایک تو عام آدمی کی جو ہے وہ چال ہے، ساتھ میں آدمی کے ہر عمل کے اندر اعتدال ہو، اعتدال ضروری، اور اسی طرح آواز کو پست رکھنا۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھیں، ہر آدمی اونچی آواز سے بول رہا ہے، اہم بات ہے۔ اب قرآن سکھا رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ آپ اور میں آپ سنیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار بند کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو کیا پڑھ لو بھائی، اعوذ باللہ پڑھ لو، تعوذ پڑھ لو۔ تو ہمارے لیے تو یہ پوری جو صورت ہے نا، اس نے پوری تربیت کو جو ہے نا کر دی ہے۔ اب اس میں بہت ساری ذیلی چیزیں بھی ہیں جو ہم اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔